علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایف اے کلاس کے لیے جو ہے اس کی ہم نے آپ کو یونٹ 1 کا کچھ پورشن ایکسپلین کیا تھا. اب الحمدللہ ہم جا رہے ہیں نیکسٹ پورشن پہ اور وہ ہم آپ کے لیے ایکسپلین کریں گے. A1 ہم نے آپ کو A1 تک کر دیا تھا اور A2 بھی کر دیا تھا. اب بات ہے آپ کی A3 کی. تو A3 میں دیکھیے گا کہ یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے کہ ریڈ دا کنٹینٹ لسٹ، یعنی جو آپ کی جو کنٹینٹ لسٹ ہے جہاں پہ کہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ کس پیج پر کون سا ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا، کون سا یونٹ ہوگا، اس کو آپ پڑھیے. اینڈ اسٹارٹ آف دا بک، جو کہ بک کے اسٹارٹ پہ ہے، ایٹ دا اسٹارٹ آف دا بک ویری کوئکلی اینڈ رائٹ اے پیراگراف، بہت تیزی کے ساتھ پڑھیے اور پھر ایک پیراگراف لکھیے اور 5 اور 6 سینٹینسز جو کہ 5 سے 6 جملوں کا ہو. اسٹارٹنگ ود واٹ یو تھنک یو ول فائنڈ ان دا کنٹینٹ لسٹ، اس سے اسٹارٹ کرتے ہوئے کہ آپ کو کیا ملا ہے وہاں پہ، کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹارٹ یور پیراگراف ہے. اب اپنا پیراگراف آپ ایسے کیجیے کہ کتاب میں آپ کیا پڑھیں گے، اس کنٹینٹ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ کتاب میں آپ کیا پڑھیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا آئی تھنک دا کنٹینٹ لسٹ ول انکلوڈ، یعنی جب آپ اسٹارٹ لکھنا شروع کریں گے تو آپ لکھیں گے آئی تھنک دا کنٹینٹ لسٹ ول انکلوڈ. ہم یہ سوال آپ کے لیے ضرور سالو کر دیتے ہیں لیکن کنٹینٹ لسٹ میرے پاس ہے ہی نہیں. میرے پاس جو بک جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس میں کنٹینٹ لسٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو تو آپ رہنے دیجیے. اب آ جائیے A4 پر. اس میں لیتے ہیں ناؤ ٹرن ٹو دا کنٹینٹ لسٹ آف دس بک ونس اگین، کہتے ہیں اب دوبارہ آپ کنٹینٹ لسٹ پر جائیے. اینڈ کمپیئر یور پیراگراف ود دا ایکچوئل لسٹ. اب اپنے پیراگراف کو جو آپ نے لکھا ہے ایکچوئل لسٹ کے ساتھ آپ دیکھیے. دا کنٹینٹ پیج ول ٹیل یو اباؤٹ دا ایشوز اینڈ ٹاپکس یو آر گوئنگ ٹو لرن ان دا بک. یہ آپ کو بتاتی ہے کنٹینٹ لسٹ کہ آپ کتاب میں کس ایشو پر بات کریں گے، کیا چیز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں. اب یہاں پر ہے آپ کے پاس نیکسٹ پیج پہ ڈز یور بک ٹیچ یو دا فالوئنگ فنکشنس، کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب آپ کو یہ تمام فنکشنس بتاتی ہے. اف دا آنسر از یس دین رائٹ دا پیراگراف پیج نمبر آن دا لائنس بلو. اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ پیج نمبر لکھ دیجیے کہ ہاؤ ٹو سے سوری، کس طرح سے سوری کیا جاتا ہے، نمبر 1 ہے. اب یہ جس پیج پر ہے آپ کنٹینٹ لسٹ پہ دیکھ کے وہ پیج نمبر وہاں لکھ دیجیے، اگر نہیں ہے تو اس پہ ڈیش ڈال دیجیے. نمبر 2 ہے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا بک اینڈ ریپلائی ٹو دا اسپیکر، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا اسپیکر اینڈ ریپلائی ٹو دا اسپیکر. ہم بات کرنے والے متکلم بھی ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ الفاظ بھی یاد رکھا کیجیے، اچھی اردو بھی ہونی چاہیے نا. یہ متکلم کی یعنی بات کرنے والے شخص کی بات کو ہم جواب کیسے دیتے ہیں اسپیکر کو، ٹھیک ہے. دین ہاؤ ٹو ٹاک اباؤٹ یور سیلف ٹو اے اسٹرینجر، کسی اجنبی سے اپنے بارے میں بات کیسے کی جائے. نمبر 4 ہے ہاؤ ٹو سرچ فار یور فرینڈس ٹیلیفون نمبر کوئکلی ان اے ڈائریکٹری، کسی ڈائریکٹری میں اپنے دوست کا ٹیلیفون نمبر تیزی کے ساتھ آپ کیسے معلوم کریں گے. اچھا یہ تو اب ڈائریکٹری والا بات پرانی ہو گئی ہے، خیر کتاب بھی پرانی ہے، لوگ اپڈیٹ کرتے نہیں ہیں اتنی زیادہ، ورنہ اب تو یہ ہے کہ موبائل میں کیسے چیک کریں گے یہ ہونا چاہیے. خیر آپ ڈائریکٹری میں بھی چیک کر لیں. ہاؤ ٹو انکریز یور ورڈ نالج ووکیبلری، آپ اپنی ووکیبلری کیسے بڑھائیں گے، نمبر 5 پہ یہ ہے. نمبر 6 پہ سوال ہے ہاؤ ٹو رائٹ این اپلیکیشن فار اے جاب، جاب کے لیے آپ ایک اپلیکیشن کیسے لکھیں گے، جاب اپلیکیشن یعنی CV. نمبر 7 ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ، اپنے دوست کو ایک لیٹر کیسے لکھیں گے. پھر ہے نمبر 8 ہاؤ ٹو ایکسپریس یور لائکس اینڈ ڈس لائکس، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کیسے کریں گے. نمبر 9 ہے ہاؤ ٹو ریفیوز سم ونس انویٹیشن، کسی کی دعوت نامے کا آپ اس کو ریفیوز کیسے کریں گے، یا اس کو وہاں جانے سے آپ نہیں جانا چاہتے آپ انکار کیسے کریں گے. ہاؤ ٹو آرگیو اے پوائنٹ، کسی پوائنٹ پر کسی بات پر بحث کیسے کریں گے. تو آپ نے بتانا کہ کیا یہ تمام چیزیں آپ کی کنٹینٹ لسٹ میں موجود ہیں، اگر ہیں تو اس کا پیج نمبر وہاں لکھ لیجیے، ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس کنٹینٹ لسٹ موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ آئیڈیا ہے انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی اسکلس، یعنی اب آپ آ جائیے انٹروڈکشن پر. اسٹڈی اسکلس کے تعارف ہوگا، اسٹڈی اسکلس کا کہ پڑھنے کے لیے کیا مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے. ایز وی ہیو اسٹیٹڈ ارلیئر، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے، دس یونٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا اسٹڈی اسکلز اسینشیل فار کیرنگ آؤٹ اسٹڈیز افیکٹولی اینڈ گیٹنگ گڈ مارکس ان دی ایگزامس. یہ اسکلز جو ہیں یہ آپ کے کس کام آتی ہیں، یہ آپ کے کام آتی ہیں کہ آپ اپنی جو پڑھائی ہے اس کو افیکٹولی زیادہ پراثر طریقے سے آگے کیسے بڑھائیں، اچھے مارکس آپ امتحانات میں کیسے لیں. مثال کے طور پر پلاننگ اسٹڈی شیڈیول اینڈ مینیجنگ یور ٹائم ایفیشینٹلی، یعنی آپ ایک شیڈیول بنائیں اپنی پڑھائی کا اور اپنے ٹائم کو پراپرلی مینیج کریں. امپروونگ ریڈنگ comprehension, taking notes, reading books, listening to lectures in tutorials and memorizing important points, having discussions, discovering
your own personal study style and learning the best way to prepare for exam etc etc. اب کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں جو کہ آپ یہاں پر اسٹڈی اسکل میں سیکھیں گے. پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کریں گے ایفیشینٹلی, اپنی ریڈنگ کو امپروو کریں گے, اور ریڈنگ کمپریہنشن دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. صرف ریڈنگ اہم نہیں ہوتی بلکہ ریڈنگ کمپریہنشن, جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے, اسے آپ اپنے الفاظ میں کیا بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ کمپریہنشن آپ کو ضرور آنا چاہیے. پھر جو کچھ پڑھا ہے کہ آپ اس میں سے نوٹس بنا سکتے ہیں, امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں, اور بکس کو پڑھنا, اسے سننا, لیکچرز کو سننا, ٹیوٹوریلس کو دیکھنا, انہیں یاد رکھنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ڈسکشنز ہو رہا ہے, اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اس کو آپ یاد بھی رکھیں کہ وہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام کی تمام آپ کے لیے یہ آپ کی اسٹڈی اسکل میں ہوتی ہیں, اور یہی چیزیں پھر کیا کرتی ہیں, آپ ڈیولپ کرتی ہیں آپ کا پرسنل اسٹائل, اور اون پرسنل اسٹڈی اسٹائل. ہر شخص کا ایک اپنا پرسنل اسٹائل ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے وہ پڑھتا ہے. جیسے بعض لوگ دیکھیں کہ رات میں بالکل سکون ہوگا تب وہ پڑھیں گے, دیر سے جب سب لوگ سو جائیں, کوئی آواز نہیں ہو, تو وہ سکون سے اس وقت پڑھنا پسند کرتے ہیں, کام کرنا پسند کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے ٹی وی بھی چل رہا ہو, شور شرابہ بھی ہو رہا, لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنے پڑھائی میں منہمک ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ جتنا بھی شور شرابہ ہوتا رہے, وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ میوزک لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے اسٹائلز ہوتے ہیں, پڑھ تو لیتے ہیں وہ یقیناً, چونکہ ظاہر ہے انہوں نے اس طریقے سے اپنے اسٹائل کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے, لیکن ایک بہتر اسٹائل, ایک بہتر طریقہ کار جس کے ذریعے کہ آپ کی افیکٹو لرننگ ہو, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اسے اڈاپٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ امتحان کے دنوں میں آپ کیسے تیاری کریں, کس طریقے سے آپ کو اپنی لرننگ کرنی چاہیے, یہ تمام کی تمام اسٹڈی اسکلس میں سیکھیں گے. اس کے بعد ہے آلویز ریممبر دیٹ سکسیز ان اسٹڈیز ڈپینڈز گریٹلی آن ہاؤ ویل یو نو ہاؤ ٹو اسٹڈی. اب یہ بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ کی پڑھائی میں جو کامیابی ہے وہ اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے, اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ہاؤ ویل یو نو ہاؤ ٹو اسٹڈی, آپ کتنا اچھا جانتے ہیں کہ پڑھنا کیسے چاہیے ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے لوگ بہت محنت کر رہے تھے, کہتے ہیں بس ہم نے بڑی محنت کی, ہم نے بڑا یاد کیا, بڑا رٹا لگایا, بڑا یہ کیا, ٹہل کے کیا. جب میں اپنی ینگ ایج میں ٹہل کر یاد کرتی تھی تو میرے بھائی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ شیلا تم ایسا کرو, ٹہلنا تم شروع کر دو تو صبح تک تم ہے نا اپنے سینٹر بھی پہنچ جاؤ گی, تو یونیفارم پہن کے ٹہلنا شروع کر دو, صبح پیپر بھی دینے چلی جاؤ گی آرام سے. تو وہ ایسی مذاق اڑایا کرتے تھے ٹہلنے کا. تو لیکن یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک وے آف لرننگ ہوتا ہے. اب میں بالکل بھی بغیر ٹہل کے نہیں کرتی, میں بالکل سکون سے ایک جگہ بیٹھتی ہوں پرسکون طریقے سے, اور پھر میں اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہوں. تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح پڑھنا چاہیے, آپ کی اسٹڈی کی ڈیمانڈ کیا ہے, تو آپ پھر اسی طرح لرننگ شروع کر دیتے ہیں. تو اس یونٹ میں کیا ہوگا, ان دس یونٹ وی وانٹ ٹو ہیلپ یو ڈیولپ گڈ اسٹڈی اسکلس. اس یونٹ میں ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کی ڈیولپ کرنے میں گڈ ہے اسٹڈی ہیبٹس, کے پڑھائی کی جو اچھی عادتیں ہیں اور جو اسکلز ہیں, مہارتیں ہیں, وہ آپ کس طرح ڈیولپ کریں. اینڈ گڈ ہیبٹس آف آرگنائزیشن سو دیٹ یو میک دا بیسٹ یوز آف یور اسٹڈی ٹائم. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو یہ بھی عادت ڈالی جائے کہ آپ کس وقت اپنے ٹائم کو کس طرح آرگنائز کریں, اپنے وقت کو کس طرح آرگنائز کریں, کیونکہ یہ بہت زیادہ بچوں کو پرابلم ہوتا ہے, ہمیں وقت ہی نہیں ملتا پڑھنے کا, یا اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کھیلنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو آپ کو کھیلنے کا بھی وقت ملنا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کا بھی وقت ملنا چاہیے, آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی ملیں, دوست احباب سے بھی ملیں, اور آپ کی پڑھائی بھی ہو. اور جب پڑھائی کا پیک ٹائم آ جائے تو پھر آپ اس کو زیادہ ٹائم دے دیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ لرن نہیں کریں گے یہ آپ کو نہیں آئیں گی, اس کے لیے آپ کو لرننگ بے حد ضروری ہے. ناؤ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف اے کویشچن. کہتے ہیں آپ اپنے آپ سے بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک سوال پوچھیے, ایم آئی گوئنگ ٹو ہیو گڈ اسٹڈی ہیبٹس اور بیڈ اسٹڈی ہیبٹس. پوچھیے کہ کیا میں جا رہا ہوں خراب عادتیں اپنانے میں یا اچھی عادتیں اپنانے میں. اف یو ڈیولپ گڈ اسٹڈی ہیبٹس ایٹ دا اسٹارٹ یو ول فائنڈ دیٹ یور اسٹڈیز بیکم مچ ایزیئر. اگر آپ شروع ہی میں اچھی عادتیں اپنا لیں گے پڑھنے کی تو پڑھائی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایز اے رزلٹ, نتیجے کے طور پر, یو ول obtain گڈ مارکس, آپ اچھے مارکس حاصل کر پائیں گے. یو ول لرن مور کوئکلی, آپ تیزی سے سیکھ لیں گے.
اینڈ وتھ لیس ایفرٹ، اور کم محنت بھی لگے گی. اینڈ یو ول پروگریس ٹو دا نیکسٹ اسٹیج اسموتھلی اینڈ کمفرٹیبلی. اور نئی اسٹیج میں، نئی کلاس میں آپ آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ پہنچ جائیں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک مثال دیتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ دیوار پر مکہ مارتے رہیں گے تو وہ دیوار تو نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ آپ کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دروازے پر آپ اپنا مکہ لگائیں گے، اس کو کھٹکھٹائیں گے، اس کو تو مکہ بھی مارنے کی ضرورت ہے، اس کو صرف آپ کھٹکھٹائیں گے تو وہ دروازہ کھلے گا اور آپ کو آگے جانے کا راستہ ملے گا. تو پڑھائی میں بھی ایسا ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ پلیس پر اپنی ایفرٹس لگانی ہوتی ہیں، رائٹ ٹائم پر اپنی ایفرٹس لگانی ہوتی ہیں، رائٹ وے میں اپنی ایفرٹس لگانی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے بیفور یو اسٹڈنگ وی ووڈ لائک ٹو گیو یو سم ٹپس دیٹ یو مائٹ فائنڈ یوزفل. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ پڑھائی شروع کریں، ہم آپ کو کچھ ٹپس بتاتے ہیں جو کہ آپ کو یقیناً اچھی ہی لگیں گی انشاءاللہ، آپ کو اچھی لگیں گی. نمبر 1، موٹیویٹ یور سیلف ٹو لرن بائی سیٹنگ اے کلیئر کٹ گول. اپنے آپ کو پہلے تو آپ تیار کیجیے اس بات کے لیے کہ بھئی میں نے یہ چیز حاصل کرنی. کلیئر کٹ گول آپ کو، یہ پڑھ کر مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے. اف یو آر ناٹ موٹیویٹیڈ یو وونٹ ڈن. اور اگر آپ اس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، پر امید نہیں کریں گے، اپنی کوئی امید نہیں لگائیں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے آپ کہ بھئی مجھے یہ پڑھ کر یہ حاصل کرنا ہے، ایک جو جذبہ ہے نا وہ آپ کو لگانا ہے اپنے اندر کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے. جب تک آپ کو حصول کی خواہش نہیں ہوگی، آپ کا کوئی کام بھی کامیابی تک نہیں پہنچے گا. دین ہے پریکٹس دا اسکل دیٹ یو ہیو لرنڈ. اور جو اسکل آپ نے حاصل کی ہے اس کی پریکٹس کریں. اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو ول فارگیٹ اٹ سونر. اگر آپ اسے یا استعمال نہیں کریں گے تو آپ اسے بھول جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ریڈنگ کی بہت ساری ہیبٹس ہیں، لائک اسکمنگ ہے، اسکیننگ ہے، لسننگ کی بھی بہت سی ہیبٹس ہیں. اگر وہ ٹرکس آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آبویسلی آپ اسے پھر بھول جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو یاد ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. دین ہے ریویو اینڈ ریوائز وٹ ایور یو ہیو لرن سو دیٹ یو ریممبر اٹ لیٹر آن. جو کچھ پڑھا ہے اس کو دوبارہ ریویو کریں، اس کو دوبارہ سے بھی پڑھیں تاکہ آپ جو ہے اس کو ریوائز کریں، دہرائیں اس کو، تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں. اگر آپ اس کو دہرائیں گے نہیں تو آپ اسے بھول جائیں گے. ریزرو اے اسپیسیفک ٹائم ایچ ویک ویئر یو ایگزامن یور اسٹڈیز فار دیٹ ویک. ایک ٹائم رکھ لیں پورے ہفتے میں، خاص ٹائم کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے اصل میں جو کچھ میں نے پڑھا اس کا مجھے خود اپنا ایگزام لینا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے یاد ہے یا نہیں ہے. لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ ارن فرام یور سکسیس. بہت پیاری بات ہے. اپنی غلطیوں سے سیکھیے اور اپنی کامیابی سے ارن کیجیے، حاصل کیجیے. جو بھی آپ حاصل کریں، ضروری ہے کہ آپ روپیہ پیسہ حاصل کریں. آپ جو بھی چیز زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے وہ آپ نے ارن کرنا ہے، محنت کر کے حاصل کرنی ہے. تو جب آپ اپنی غلطیوں کو آپ دور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی یقیناً آپ کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم، اسپینڈ اٹ افیکٹیولی. موسٹ امپورٹنٹ، اپنا وقت ضائع مت کیجیے اور اسے افیکٹیولی استعمال کیجیے، یعنی پراسر طریقے سے استعمال کیجیے. اب یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ موبائل دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب موبائل میں انٹرٹینمنٹ آپ کو دیکھنی ہے کوئی چیز، اب ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پانچویں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور 1-2 گھنٹے آپ نے بڑے آرام سے اس میں ضائع کر دیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. آپ دیکھیں، اگر ٹھیک ہے آپ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، تھوڑا سا دماغ کو دوسری طرف لگانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ٹائم رکھ لیجئے، موبائل میں الارم لگا لیجئے، بس یہ میں نے 10 منٹ دیکھنا ہے، یہ کافی ہے 10 منٹ، بہت 10 منٹ دیکھنا ہے، 10 میں نے آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے، مجھے تھوڑی سی دیر باہر ذرا ٹہل کر آ جانا ہے، دوستوں سے بات کر لینی ہے، آدھے گھنٹے، 15 منٹ، 20 منٹ بات کر لینی ہے، کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی. بات کو ختم کر کے آگے بڑھ جائیے، اپنے کام کی طرف واپس آ جائیے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بہہ جائیں گے اس چیز میں، تو پھر دیکھیں موبائل تو اسپیشلی اس میں جس طرح پہلے تھا نا کہ بڑی بڑی ویڈیوز آتی تھیں، اب انہوں نے شارٹس کر دیے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں. تو یہ انگیجنگ ہے. ہمارے ایک سر ہیں ڈاکٹر بدر سمیع، کمپیوٹر سائنس کے میں، انہوں نے PhD کیا ہوا ہے ماشاء اللہ، کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. ان کی ایک ریسرچ ہے، اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ انگیجنگ ہوتی ہیں، یہ خود بخود آپ کو ایسا انگیج کر لیتی ہیں کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے. تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز اس وقت جو ہے وہ آپ کا وقت اور آپ کی صحت ہے. تو اور اگر آپ اس طرح زیادہ موبائل دیکھیں گے یا موبائل میں کسی بھی کام میں بہت زیادہ لگ جائیں گے تو دونوں ہی چیزیں آپ کی خراب ہوں گی، وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی. اس کے بعد ہے بی فوکس، ٹرائی ٹو کنسنٹریٹ. بالکل فوکس رہیے، یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ لینا ہے بس، اور اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اس پہ پوری توجہ دیں. یہ نہیں کہ ہر چیز پہ توجہ ہے،
باہر بھی توجہ ہو رہی ہے، دوستوں پہ بھی توجہ ہو رہی ہے، پڑھائی پہ بھی لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے پہ بھی توجہ لگی ہوئی ہے کہ کیا پک رہا ہے، کیا کھانا ہے، یہ سب چیزیں بھی لگی ہوئی. ایک جگہ دماغ لگا لیجیے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ ٹائم، بس اس کے بعد پہلے سے کچھ بھی کرتے رہیے. پھر ہے سلیکٹ دا بیسٹ اپروچ دیٹ سوٹس یو سنگس لرننگ از یور پرسنل اسٹائل. اچھا، اب طریقہ کار اپنے آپ آزما کر لیجیے کہ کیا چیز آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیے اس میں بھی اس چیز کو خیال رکھیے گا، آپ کو لگے نہیں 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 میں تو شور شرابے میں بڑے مزے سے بڑے آرام سے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، جو بہت آسان ایزی سے کانسیپٹس ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ بالکل آپ شور شرابے میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو ایک ایسے لکھنے کے لیے دیا جائے کہ آپ خود سے رٹا لگائے ہوئے بغیر، جو آپ نے پہلے سے رٹا لگایا وہ نہیں، آپ کو خود سے ایک موضوع دیا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر لکھیے، تو آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں پوائنٹس بنانے ہوں گے، پھر آپ کہیں جا کے اس کو لکھنا شروع کریں گے. تو آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے ہے، یہ چلتے پھرتے نہیں ہوگا. اسی طرح گرامر کی کوئی ایکسرسائز ہے وہ آپ کو کرنی ہے، تو آپ کو اس گرامیٹیکل رولس کو لگانے کے لیے، اگر آپ پریکٹسنگ اسٹیج میں ہیں تو آپ کو، لرننگ اسٹیج میں آپ ہیں تو آپ کو ٹائم چاہیے ہے، سکون چاہیے، پیس آف مائنڈ چاہیے ہے. پھر اس کے بعد جب آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ غلطی میں مت رہیے گا کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے. آپ پرفیکٹ بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دین ہے کمپلیٹ اسائنمنٹس ٹاسک ان ٹائم. اپنے اسائنمنٹ وغیرہ کو وقت پہ کمپلیٹ کیا کیجیے. ہاں کر لوں گا والی سچویشن تو کبھی سوچیں ہی مت. جب آپ کے پاس ٹائم ہے اسی وقت آپ کر لیجیے. یہ سوچیں نہیں 4 دن ہے مجھے تو میں دوسرے دن سے کام کرنا شروع کروں گا. نہیں، پہلے دن سے شروع کیجیے، 2 دن میں ختم کر لیجیے. اگر 2 دن میں آپ کا ختم ہو رہا ہے، باقی کے 2 دن آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ رہیے، سکون سے رہیے. لیکن یہ سوچنا کہ نہیں تیسرے دن سے شروع کروں گا، چھوٹا سا تو کام ہے، آرام سے ہو جائے گا. تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں آگے لمحے میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. تو جو وقت ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے. دین آئی ڈو ناٹ فیل شائی اینڈ فائنڈ آؤٹ وین اینڈ ہاؤ ٹو آسک فار ہیلپ. بالکل بہت اچھی بات ہے. کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اس بات میں کہ ہمیں کیا چیز، ہمیں کوئی چیز پوچھنا ہے، یہ ہمیں نہیں آ رہی ہے، یا یہ ہمیں کہاں سے ملے گی، یا ہم کیسے کریں، اور یا ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے. جو آپ کو لگتا ہے جس کو آتا ہے آپ اس سے ضرور پوچھ لیجیے. وہ دیکھیں، آپ اپنے بارے میں ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ عزت بنانے کے پروسیس میں ہیں، اس لیے آپ کی بے عزتی تو ہو ہی نہیں سکتی. بے عزتی تو اس کی ہوگی نا جو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ چکا ہے، بڑی اس نے عزت بنا لی ہے. اب اس کو کوئی چیز نہیں آتی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ بھئی آپ کو تو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کو نہیں آتی. آپ تو بڑے مزے ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں آتا. آپ کہیں میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ کی تو بے عزتی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. لہٰذا کچھ بھی پوچھنے میں، بلکہ ہر عمر تک کبھی بھی ہر وقت ہم کسی نہ کسی چیز کے لیے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ تو نہیں پڑھا ہوتا نا. کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں. اچھا، دین ہمارے پاس ہے A5. Now analyze your own learning style in the light of the above guidelines. کہتا ہے ابھی above guidelines جو آپ کو دی گئی اس سے پہلے، اس میں آپ اپنا اسٹائل ذرا چیک کیجیے. This will help you identify the areas in which you need to pay more attention and require more help. اس سے آپ کو مدد ملے گی یہ معلوم کرنے میں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر کہ آپ کو زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے. A checklist has been given below. Read each of the statement carefully and think how it applies to you. اب یہ چیک لسٹ نیچے دی گئی ہے، اس کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں اور اپنے پر دیکھیں کہ آپ کے پر کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے. اف اٹ ڈز ناٹ اپلائی ٹو یو، ٹک یس. اگر یہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتی تو آپ یس لگا لیجیے. اف اٹ ڈز ناٹ، اچھا یہ انہوں نے غلط لکھا، اف اٹ ڈز اپلائی، سوری، اف اٹ ڈز اپلائی. اگر اپلائی ہوتی ہے تو یس لکھیے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر نو لکھ دیجیے. یعنی کہ بھائی یہ نہیں، ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. اب چلیے آئیں چیک کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کر کے ٹک لگائیے گا. وائی اور این کا مطلب ہے یس اور نو. ٹھیک ہے. پہلا ہے آئی یوزلی اسپینڈ آورس کریمنگ دا نوٹس دا نائٹ بفور این ایگزام بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو این آئیڈیا اباؤٹ ہاؤ ٹو اسٹڈی ٹو گیٹ گڈ مارکس. کہ میں عموماً جو ہے امتحان سے پہلے رات کو بہت دیر تک اپنے سارے نوٹس الٹتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیسے اسٹڈی کرنی چاہیے اچھے مارکس لینے کے لیے. اگر ایسا آپ کے ساتھ ہے تو یس پہ لگا دیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ امتحان والی رات بڑے سکون سے سوتے ہیں کیونکہ آپ نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اچھی طرح سے آپ نے ریوائز بھی کیا ہوا ہوتا ہے. اب آپ بس اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ امتحان والے دن آپ کو یاد رہے، اور جو یاد رہے پیپر میں بھی وہی کچھ آ جائے. ٹھیک ہے. آمین ثم آمین. پھر اس کے بعد ہے
If I spend as much time on my social activities as I want to, I do not have enough time left to study. Or when I study enough, I do not have time for a social life. یہ تو بچوں کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب میں زیادہ پڑھتا ہوں تو مجھے دوستوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور جب میں دوستوں سے ملتا ہوں تو مجھے زیادہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر یس پہ لگا دیجیے، ورنہ نو پہ لگائیے. اگر آپ نے بڑا اچھا شیڈیول کیا ہوا ہے اپنے ٹائم کو تو پھر نو پہ لگائیے، ورنہ یس پہ ٹک لگا دیجیے. نمبر 3 ہے آئی یوزلی ٹرائی ٹو اسٹڈی وتھ ریڈیو اینڈ ٹی وی ٹرن آن. ابھی جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ میں ٹی وی یا ریڈیو کھول کر آن کر کے جو ہے میں پڑھائی کرتا ہوں یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی ہو سکتی ہے، پڑھائی نہیں ہو سکتی. تو یس اور نو جو آپ جیسا کرتے ہیں ویسا لگا لیجیے. نمبر 4 ہے آئی کانٹ سٹ اینڈ اسٹڈی فار لانگ پیریڈس آف ٹائم وداؤٹ بیکمنگ ٹائرڈ اور ڈی موٹیویٹیڈ. کہتے ہیں آئی کانٹ سٹ اینڈ اسٹڈی فار لانگ پیریڈس، میں بہت دیر تک بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. وداؤٹ بیکمنگ ٹائرڈ، یعنی تھکے بغیر، اور ڈی موٹیویٹیڈ یعنی پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. اگر ایسا ہے تو بتا دیجیے. بعض لوگ گھنٹوں پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ 10 منٹ بھی نہیں پڑھ پاتے، 10 منٹ بعد ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں اب بس بہت پڑھ لیا. نمبر 5 ہے آئی ڈونٹ ریویو مائی نوٹس تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. اچھا جی، پورے سیمسٹر تک کے میں اپنے نوٹس دوبارہ پڑھتے ہی نہیں. شاباش ہے. اب دیکھ لیجیے گا یس یا نو. نمبر 6 ہے وین آئی گیٹ ٹو دا اینڈ آف اے چیپٹر، جب میں چیپٹر کے اینڈ پر پہنچتا ہوں، آئی کانٹ ریممبر واٹ آئی ہیو جسٹ ریڈ، اور مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے ابھی بس کیا پڑھا تھا. یہ بھی بعض بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. دین ہے نمبر 7 آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پک آؤٹ واٹ از امپورٹنٹ ان دا ٹیکسٹ. اچھا، یہ بھی مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کہ اس میں سے کیا اہم بات ہے کہ میں جو ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہے. تو کمپریہنشن کی بھی ہم نے بات کی تھی نا، ریڈنگ کمپریہنشن، کہ امپورٹنٹ بات اس میں کیا پڑھی ہے میں نے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. نمبر 8 ہے آئی اسٹڈی انف فار مائی ایگزامس بٹ وین آئی گیٹ دیئر مائی مائنڈ گوز بلینک. میں بہت امتحان کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن جب میں امتحان میں بیٹھتا ہوں تو میرا دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے بالکل. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے، کچھ میں نے یاد بھی کیا یا نہیں کیا. یہ بھی بہت سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں. اچھا دیکھا ہے، ابھی تو ہمیں اس پہ ٹک لگانا ہے نا. دیکھ لیجیے کہ اس پہ آپ کی کیا سچویشن ہے. نمبر 9 آئی آفن اسٹڈی وداؤٹ این آرڈر ان اے ڈس آرگنائز وے. میں بغیر کسی آرڈر کے، کسی ترتیب کے، بہت ڈس آرگنائز وے میں پڑھتا ہوں اکثر. دین آئی آفن وش دیٹ آئی کوڈ ریڈ فاسٹر. میری خواہش ہوتی ہے کہ شاید کاش میں زیادہ تیزی سے پڑھ سکوں. موسٹ امپورٹنٹ ہے ریڈنگ آپ کی ہمیشہ فاسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے آپ اپنے درجات میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. جب میں ماسٹرز میں ہم لوگ گئے انگلش لٹریچر کی، تو ہمارے ٹیچر آتے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ کتاب، ایک موٹی سی کتاب، موٹا سا ناول ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیے یہ کتاب ہے اور یہ لائبریری سے آپ لوگ آج لے لیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم لوگ اس پہ، اس کے کیریکٹرز پہ یا اس کی تھیم پہ یا اس کی جو بھی وہ بتا رہے تھے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. یعنی اب وہ 300 400 500 پیجز کا جو ناول ہے، اب آپ نے اس کو پہلے تو جا کے لائبریری سے لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رات بھر پڑھنا ہے، اور صبح جا کیونکہ ڈسکشن ہوگا. تو آپ کی 300 400 500 پیجز آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں رات بھر میں؟ اور رات بھر میں ظاہر آپ سوئیں گے بھی، آپ آرام بھی کریں گے. تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو اسٹڈی اسکلس کی، ریڈنگ اسکلس کی، تاکہ آپ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے، اور یہ اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ ریڈنگ کے اپنے اندر ہیبٹ ڈالیں. پہلے تو ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں، پھر اس کے بعد آپ کی مزید جو آپ کی اسکلس ہیں اس کو جب آپ ڈیولپ کریں گے، اسکیمنگ کی، اسکیننگ کی، تو پھر آپ کو تیزی سے پڑھنا آ جائے گا. دین ہے نمبر 11 آئی یوزلی رائٹ بائی اسائنمنٹس دا نائٹ بیفور دے آر ڈیو. اچھا جی، بس رات کو بیٹھ کے اسائنمنٹ کرتا ہوں، باقی سارا وقت گزار دیتا ہوں ایسے ہی. دیکھ لیجیے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یس پہ لگا لیجیے گا، ورنہ نو پہ نشان لگائیے گا. نمبر 12 پہ ہے آئی ڈو ناٹ آفن فائنڈ اے سوٹیبل پلیس ٹو اسٹڈی. ہاں یہ بھی بات ہوتا ہے، بچے گھومتے رہتے ہیں کتاب لے کے گھر بھر میں، کہاں بیٹھ کے پڑھوں، کہاں بیٹھ کے پڑھوں. تو ایک جگہ بنانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 13 ٹائم ہیز آلویز بین اے پرابلم ٹو می. اچھا جناب، وقت ہی نہیں ملتا ہے، وقت ہمیشہ سے پرابلم ہے کہ کب پڑھا جائے، میں تو بہت مصروف آدمی ہوں. چلیے جناب، اف یو ہیو آنسرڈ یس ٹو مور دین 50%. اب آپ دیکھ لیجیے کہ یعنی ہمارے پاس ہی ٹوٹل کتنے تھے، 13 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 سے 8 کے قریب اگر آپ نے اس میں یس کے نشان لگا دیے ہیں. یو نیڈ ٹو گو تھرو دس یونٹ ویری کیئرفلی. تو پھر آپ کو بہت غور سے اس یونٹ کو پڑھنا ہے. سنس وی آر گوئنگ ٹو گیو یو ایڈوائس آن ہاؤ ٹو اوور کم سم آف دیز ایشوز، کیونکہ ہم آپ کو یہ ایڈوائس دینے جا رہے ہیں کہ آپ ان ایشوز پر کیسے کام کریں گے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. جو کچھ بھی زندگی میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہی ہوگا. whether you are a student or you want to become a teacher, a doctor, an engineer, or join any other profession, you always have to start with the first step, which leads to the second step. یعنی چاہے آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، ٹیچر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، کسی پروفیشن کو جوائن کرنا چاہیں، پہلا قدم تو اٹھانا ہی ہوگا، جس کے بعد آپ کا دوسرا قدم اٹھے گا. دا تھرڈ اسٹیپ اینڈ سو آن. پھر تیسرا قدم اٹھائیں گے. ایچ گول ریکوائرز کنسنٹریشن آن ایچ اسٹیپ، سو لیٹ اس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. لہٰذا کہتے ہیں چلیں ہر قدم پہ آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی، تو لہٰذا چلیں اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو جلدی بور ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ہماری 20 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ والا جو معاملہ ہے، اس کو ہم پھر ایکسکلوسیولی ایک الگ ویڈیو میں کرتے ہیں، تاکہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ اسے سمجھ سکیں. امید ہے کہ ابھی تک جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے آپ کی ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی زندگی میں فائدہ مند بنائے. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا اس کو، تاکہ یہ آپ کو مسلسل ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں. میرے ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی میں مدد کی جائے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور ان کی ہیلپ کے لیے کریں، اور اس میں آپ ہماری مدد کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے، تاکہ اسپیشلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے دیکھیں وہی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کے ریگولر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، جو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی دوسرے مسائل کے ساتھ نمبر آزما ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے. تو ضرور خیال کیجیے گا سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.